السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے: اعمال ایسے کرو کہ فرشتوں کی دعائیں ملیں اور فرشتوں کا نزول ہو جائے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں کہتا ہے: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ کفار مکہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، رحمان کی اولاد ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے معزز بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اللہ رب العالمین کی باتوں سے آگے یہ نہیں جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو انہیں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو ڈیوٹی دی ہے، جو ذمہ داری دی ہے، فرشتے اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں، اس میں آگے بڑھ نہیں سکتے۔ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت و بندگی میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی معصیت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم انہیں دیا ہے اس حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہا: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ فرشتے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی کا ذکر کرتے ہیں، اس میں کمی نہیں کرتے، سستی نہیں برتتے، غفلت نہیں برتتے۔ یہ رہا مختصر سا تعارف فرشتوں کا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فرشتے اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں
مومن بندے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے جو لوگ ہیں، یہ فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب عبدا، یقیناً اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبریل، اللہ رب العالمین جبریل کو آواز لگاتا ہے، اے جبریل یقیناً اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فیحبہ جبریل، تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فینادی جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل آسمان میں آواز لگاتے ہیں، ان اللہ احب فلانا، یقیناً اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، اے آسمان کے لوگوں تم سب کے سب اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، پورا آسمان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین زمین میں بھی اسے مقبول بنا دیتا ہے، اسے پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ آئیے میں ذکر کرتا ہوں ان خوش نصیبوں کا جن کے لیے رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ کوئی نیک آدمی ہمارے لیے دعا کر دے، کوئی نیک بندہ اللہ کا ہو جو ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر دے۔ تمنا کرو کہ رب کے فرشتے دعائیں کریں ہمارے لیے، وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت پر مأمور ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی تمنا کرو، فرشتوں کی دعاؤں کی آرزو کرو۔ فرشتے کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، والذی یصلی علیکم، اللہ کی ذات ہے جو تم پر رحمتوں کی برکھا نازل کرتی ہے۔ رحمتوں کی برکھا نازل کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین تم پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اللہ رب العالمین تاریکی سے نکال کر کے روشنی میں لے آئے، تاریکی سے نکال کر کے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی میں لے آئے۔ آئیے ذکر کرتے ہیں، سب سے پہلے ان خوش نصیبوں کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، توبہ کرنے والے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کون ہے جس سے گناہ نہ ہو سکتا ہے؟ کون ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ آدم کی اولاد میں کوئی ایسا ہے جو دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا؟ کل بنی آدم خطا، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا پوری اولاد آدم گنہگار ہے۔ کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہیں جو بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں اپنے گناہوں پر اور بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ ان توبہ کرنے والوں کے لیے رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے میرے پروردگار تو ان لوگوں کو معاف کر دے جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جو تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، جو تیری شریعت پر چلتے ہیں، جو تیرے منہج کی پیروی کرتے ہیں، جو تیرے دین پر چلتے ہیں۔ اے میرے پروردگار تو انہیں معاف کر دے، انہیں معاف کر دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ وقہم عذاب الجحیم، اے میرے پروردگار تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتہم، اے میرے پروردگار تو انہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رب کے فرشتے کہہ رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں، کسے مل رہی ہیں؟ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اگر اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً وہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کو بوجھ سمجھتا ہے اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں
وہ خوش نصیب اور کون لوگ ہیں میرے بھائیوں؟ ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحیتان لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ یقیناً اللہ رب العالمین رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اس کے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخوں میں، مچھلیاں سمندر کی تہ میں ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، کتاب و سنت کی باتیں بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ایسے ہی ان خوش نصیبوں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے جو صف اول میں نماز ادا کرتے ہیں، صف اول میں نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں سستی اور کاہلی برتی جاتی ہے، اگر ہم پہلے بھی آ گئے تو پہلی صفوں میں نہیں آتے ہیں بلکہ پیچھے کہیں یا سائیڈ میں جگہ دیکھ کر کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ صف اول میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، یقیناً اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو پہلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں، جو پہلی صفوں میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی رب کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں، اپنی جائے نماز پر اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیہ، فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں تم میں سے جو آدمی نماز پڑھ کر کے اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، یقولون اللہم ارحمہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ تو اس پر رحم کر دے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اسے بخش دے، اللہم تب علیہ، اے میرے پروردگار تو اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ یہ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ جو آدمی جائے نماز پر بیٹھا ہوا رہتا ہے، کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے یا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ان خوش نصیبوں میں ان کا بھی شمار ہے جو لوگ صفوں کو جوڑتے ہیں، صفوں کو جوڑتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والملائکۃ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو لوگ صفوں کو جوڑتے ہیں۔ ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ، جو آدمی صف میں کوئی خالی جگہ اگر ہے اسے پر کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے صفوں کو جوڑنے کی۔ ایسے ہی رب کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، جو اپنے کسی بیمار بھائی کی اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، اس کے احوال دریافت کرنے کی غرض سے جاتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرماتے ہیں، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلت علیہ 70,000 ملک، تم میں سے کوئی مسلمان اگر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً، اگر شام میں اس نے اس کی عیادت کی ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اگر کوئی اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو رب کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے ہی رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان خوش نصیبوں کے لیے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی ایک افضل عمل ہے، بالخصوص جمعہ کے دن اس کی بہت ساری فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصلی علیہ، تم میں سے کوئی مسلمان
مجھ پر درود نہیں بھیجتا ہے مگر رب کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رب کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب جب وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے رب کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ اور تم میں سے جو شخص چاہے کہ اس چیز میں اس کے لیے اضافہ ہو، یعنی رب کے فرشتے اس کے لیے زیادہ دعا کریں تو وہ زیادہ مجھ پر درود بھیجے، اور اگر تم میں سے جو چاہتا ہو کہ رب کے فرشتے اس کے لیے کم مغفرت کی دعا اور رحمت کی دعا کریں تو وہ مجھ پر کم درود بھیجے، جیسا جس کی مرضی ہو ویسا کرے۔ یعنی رحمت کے فرشتوں کی اگر دعا لینی ہے، فرشتوں کی اگر دعا لینی ہے تو ہمیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ میرے بھائیو، یہ تھے وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے رب کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے ان خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اتر آتے ہیں۔ ایسے اعمال بھی ہیں جن اعمال کے کرنے پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اتر آتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور پھر اس پر جمے رہے، اس پر ڈٹے رہے، اس پر قائم رہے، اس کی تطبیق بھی کی، یعنی صرف زبان سے یہ نہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ ایمان ان کے دلوں میں بھی رچ بس گیا، ان کے اعمال میں بھی رچ بس گیا، ان کے اخلاق میں بھی آ گیا، اور پوری زندگی انہوں نے اسلام کے مطابق ڈھال لی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافو، اور اسے یہ بشارت سناتے ہیں، یہ خوشخبری دیتے ہیں، لا تخافو، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غم مت کرو، وابشروا بالجنہ، اور سن لو اس جنت کی خوشخبری جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسے ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں ان مجلسوں پر جس میں خیر کی باتیں ہوتی ہیں، جس میں کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، وعد و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق، یقیناً اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے خاص ہیں جو راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، جو راستوں میں چلتے رہتے ہیں۔ یلتمسون مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں ہیں ایسی مجلسیں جس میں خیر کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، وعد و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب وہ ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو جماعت اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، اللہ رب العالمین کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی میں مصروف جماعت پا لیتے ہیں، تنادوا، وہ آپس میں آواز لگاتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ جس چیز کی تلاش تھی وہ مل چکی ہے، آؤ جس کے لیے ہم پریشان تھے وہ چیز مل چکی ہے۔ پھر فرشتے اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک پر بچھا دیتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی تعداد ہوتی ہے کہ اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے آسمان کو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا ہے؟ حالانکہ اللہ کو سب کا علم ہے، وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کی ذات کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے ذکر میں مصروف تھے، تیری یاد میں مصروف تھے، تیری تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی، تیری بڑائی، بزرگی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ نہیں دیکھا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تو کیا کیفیت ہوتی ان کی؟ اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا، فرشتے کہتے اللہ اگر تیرے بندوں نے تجھے دیکھ لیا ہوتا تو اور زیادہ تیری تسبیح بیان کرتے، اور زیادہ تیری عبادت میں لگ جاتے، تیری کبریائی اور بیان کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے
اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیا مانگ رہے تھے، یہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے اللہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اگر انہوں نے جنت دیکھا ہوتا تو پھر ان کی کیا حالت ہوتی؟ اے اللہ اگر انہوں نے جنت دیکھ لیا ہوتا تو اس کے اور زیادہ شوقین ہو جاتے، اس کے لیے اور زیادہ جد و جہد کرتے، اس کے زیادہ اور محنت کرتے، اس کو پانے کے لیے اور زیادہ تڑپ ہوتی ان کے ہاں۔ اللہ رب العالمین سوال کرتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تیرے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہنم نہیں دیکھا ہے انہوں نے۔ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے اگر جہنم دیکھا ہوتا انہوں نے تو کیا کیفیت ہوتی ان کی؟ اللہ اگر انہوں نے جہنم دیکھا ہوتا تو اس سے اور زیادہ دور بھاگتے، اور زیادہ اس سے بچنے کی کوششیں کرتے۔ اللہ انہوں نے جہنم نہیں دیکھا ہے تب یہ کیفیت ہے، اگر جہنم کو دیکھ لیتے اللہ تو اس سے بھاگتے، اتنا دور بھاگتے، اس سے کہیں زیادہ دور بھاگتے ہو اور اس سے بچنے کی پوری کوششیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ ہم نے ان سب کو معاف کر دیا، ہم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر و اذکار کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاں آواز ہوتی ہے، نصیحتیں ہوتی ہے، کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہے۔ فرشتہ ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس میں ایک ایسا بندہ تھا جو ذکر کی مجلس میں شرکت کی غرض سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، نصیحت ہو رہی ہے، وعظ ہو رہے ہیں، آیا وہ بھی بیٹھ گیا، اس کا مقصد نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، ذکر و اذکار کی مجلسیں ہوتی ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، شریعت کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے اصولوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ چانس ہے کہ ہم شرکت کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، لیکن اس کے باوجود غفلت اور سستی برتی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں ان ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں، ان رحمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، رب کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی محرومی اور ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ ایسے ہی فرشتے ہم سب جانتے ہیں جمعہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یکتبون الاول فالاول، پہلے جو آتا ہے، پہلے جو داخل ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا نام لکھتے جاتے ہیں۔ اور جب فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے طَوَّ الصُّحُفَ، تو فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور نصیحت سننے لگ جاتے ہیں۔ فرشتے رجسٹر بند کر کے نصیحت سننے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو ایسے ہی جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب کوئی قوم کسی جگہ بیٹھ کر کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتی پڑھاتی مذاکرہ کرتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ایسی قوم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اطمینان و سکون کا نزول ہوتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان پر اپنا پر بچھائے ہوتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس کرتا ہے، اپنے پاس موجود فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ایسے ہی میرے بھائیوں فرشتے جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ جیسے میں نے تلاوت شروع کی، قریب میں میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں نے تلاوت شروع کی، گھوڑا بدکنے لگا اور جیسے میں نے تلاوت بند کر دی
گھوڑا اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے میں نے تلاوت شروع کی گھوڑا بدکنا شروع کر دیا۔ جیسے میں رک جاتا تھا گھوڑا مطمئن ہو جاتا تھا۔ جب میں تلاوت شروع کر دیتا تھا گھوڑا بدکنا چالو کر دیتا تھا۔ قریب میں میرا بیٹا سویا ہوا تھا، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بیٹے کو کچل دے، اس لیے میں نے سلام پھیر دیا۔ جب میں باہر نکلتا ہوں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے آسمان کی طرف کچھ چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں آہستہ آہستہ وہ چیز میری نظروں سے غائب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے صبح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید تم نے اپنی تلاوت کیوں نہیں جاری رکھی؟ اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے، یہ رب کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن رہے تھے، اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے صبح تک تمہارے پاس کھڑے رہتے اور دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، رب کے فرشتے بشارت دینے بھی آتے ہیں۔ زکریا کے بارے میں آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے، اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دے رہا ہے۔ ایسے ہی واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کی غرض سے کسی بستی کی طرف نکلا کہ جاؤں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں لگا دیا۔ جب اس کا گزر اس راستے سے ہوا، فرشتے نے پوچھا میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بھائی فلاں بستی میں ہے، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کیا وہ تیرا احسان مند ہے؟ تجھ پر اس نے کوئی احسان کیا ہے جس احسان کے بدلے تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا دینی بھائی ہے، اس لیے میں اس سے ملاقات کی غرض سے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے، تجھے خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ جیسے تو اس بھائی سے محبت کرتا ہے ویسے اللہ رب العالمین بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، سالن ہے اس میں یا پانی ہے، کچھ بھی ہے، خدیجہ آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام عرض کیجئے گا۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں میری طرف سے اور اپنے رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کیجئے گا اور انہیں یہ بشارت دیجئے گا، یہ خوشخبری سنائیے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت میں موتیوں سے بنا ہوا محل تیار کر رکھا ہے، قیمتی محل تیار کر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے، جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کوئی کسی قسم کی کمزوری ہوگی۔ وہ ایسا محل ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے، جس میں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ میرے بھائیوں، تو رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کو بشارت دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے۔ ایسے ہی رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے جو متقی بندے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی مدد کے لیے رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بدر کا واقعہ یاد کیجئے، قرآن کریم نے اس نقشے کو بہت ہی واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو اس منظر کو، یاد کرو اس کیفیت کو، بدر کی کیفیت کو یاد کرو۔ مسلمانوں کی تعداد 313 کی ہے، نہتے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ساز و سامان سے لدا ہوا ہے، اسلحہ جات بھی ان کے پاس ہے، ساری تیاریاں ہیں۔ مسلمان کیا ہے، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں۔ اذ تستغیثون ربکم، اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سن لی اور فرشتوں کی جماعت بھیج دی، جو فرشتے پے در پہ تمہاری مدد کو آ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کرتا ہے۔ یاد کرو ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ۔ ہاجرہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب
صفا مروہ کا چکر لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں، اور 7ویں چکر پر جب مروہ پہنچتی ہیں تو ایک آواز سنتی ہے اور کہتی ہیں، دل میں محسوس کرتی ہیں کہ انہوں نے کوئی آواز سنی ہے اور اس پر کہتی ہیں کیا تو کچھ میری مدد کر سکتا ہے؟ فرشتے کو اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، فرشتے نے زمزم کی جگہ پر ایڑی رگڑ دی اور وہاں سے پانی نکل گیا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بندے جب اللہ کو پکارتے ہیں، بندے جب اللہ کو پکارتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ ذات جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے اور تکلیف میں پکارتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے والا، اس کی فریاد کو سننے والا کون ہے وہ ذات؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی ذات ایسی ہے؟ اس آیت کریمہ میں، اس کی تفسیر میں شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جو دمشق سے زیدانی اپنے خچر پر لوگوں کو سوار کر کے لے جایا کرتا تھا اور اس پر کچھ اجرت لے لیتا تھا، کچھ پیسے لے لیا کرتا تھا۔ ایک آدمی سواری کے لیے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے سوار کر لو۔ یہ سوار کر لیتا ہے، لیکن جو سواری پر سوار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس راستے سے نہیں چلوں گا، راستہ تبدیل کرو، مجھے ایک شارٹ کٹ راستہ معلوم ہے، اس راستے سے لے چلو۔ اس نے کہا بھائی میں روز آتا جاتا ہوں، مجھے اس راستے کی نالج ہے، میں اس راستے کو جانتا ہوں، اس لیے اس راستے پر چلو۔ اس نے کہا نہیں، یہ راستہ چلو، یہ راستہ بہت آسان ہے۔ آدمی اس کے اصرار پر اس راستے پر چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے جب میں دور جاتا ہوں، گہری وادی میں پہنچتا ہوں، راستے بہت خطرناک نظر آتے ہیں، وہ آدمی کہتا ہے سواری روک دو۔ میں سواری روکتا ہوں اور سواری سے وہ آدمی اترتے ہی چھری سے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھاگتا ہوں، وہ میرا پیچھا کرتا ہے، میں بھاگتا ہوں، پیچھا کرتا ہے۔ میں اس سے منت سماجت کرتا ہوں، اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے، سواری اور سواری پر لدا ہوا جو کچھ بھی ہے تو لے لے، یہ تیرا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو سب کچھ لوں گا لیکن تیری جان بھی لوں گا۔ اس نے اللہ کا خوف دلایا، قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن وہ آدمی ماننے کو تیار نہ ہوا۔ اس نے کہا اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بندے خدا مجھے وقت دے دے، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، جلدی نماز ادا کرو، جلدی نماز ادا کرو۔ اس نے نماز شروع کی۔ کہتا ہے اتنا خوف تھا دل میں، اتنا ڈر تھا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، میری زبان پر کوئی آیت کریمہ نہیں آ رہی تھی۔ یکایک میری زبان پر یہ آیت کریمہ آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ فیکشف السوء ویجعلہ خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کے کوئی ہے جو تکلیفوں کو دور کر سکے؟ کہتا ہے جیسے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، سامنے دیکھتا ہوں ایک آدمی اونٹ پر سوار آ رہا ہے، سواری پر سوار آ رہا ہے، اور آتے ہی اس نے اس شخص کو نیزہ مارا۔ اس کے پیٹ میں نیزہ لگتے ہی آدمی زمین پر گر گیا اور فوراً اس کا انتقال ہو گیا، یہ مر گیا۔ میں سیف ہو گیا۔ میں نے اس آدمی کو اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھا بندے خدا تو ہے کون؟ اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ذات جو فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہے؟ وہی ذات ہے جس نے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنا ہے، اور اسی ذات نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ چند اعمال تھے میرے بھائیو جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے، جن اعمال کے کرنے پر رب کے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اور رب کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں تاکہ ہم رب کے فرشتوں کی دعائیں پا سکیں اور رب کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ آئیں، رب کے فرشتوں کا نزول ہو، رب کے فرشتے ہماری مدد کے لیے آئیں۔ ہمارا یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج سکتا ہے، اللہ رب العالمین بھیج سکتا ہے، اللہ کی مدد کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارا یقین ویسا ہونا چاہیے، رب کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق دے، ان اعمال کی انجام دہی کی توفیق دے جن اعمال پر رب کے فرشتوں کا نزول ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔